ربی یسر ولا تعسر وتمم دوبارہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح. لکھی ہوئی بھی بھیج دوں گا. جب بھی آپ لوگوں نے مشق کرنی ہے، مشق کے لیے بیٹھنا ہے، تو یہ دعا آپ نے یا لکھ لینی ہے یا آپ نے پڑھ لینی ہے. تو یہ اساتذہ کا ایک روایتی طریقہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. یوں ہمارا سیکھنا اور مشق کرنا بھی باعث ثواب و اجر ہو جاتا ہے. تو اب ہم کچھ ابتدائی باتیں کریں گے. کسی بھی فن کو سیکھنے سے پہلے اس کی اہمیت بتانا سمجھنا ضروری ہوتا ہے. جب بھی آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی بھی کتاب شروع کرتے ہیں تو استاد اس کتاب کا تعارف، اس کی اہمیت و فضیلت بیان کرتا ہے تاکہ سیکھنے والے کے دل میں اس فن کی قدر و قیمت واضح ہو. تو اس طور پر جو فن خطاطی ہے اس کا آغاز پہلے دن ہی سے ہو جاتا ہے، پہلی چیز سے ہی ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے تخلیق کی. اس لیے کہ قرآن کریم میں آتا ہے اول ما خلق، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ اللوح والقلم. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا کی وہ لوح و قلم تھے. تو لوح و قلم کی اہمیت اسی دن سے واضح ہو جاتی ہے جب قلم کو تخلیق کیا، پھر اس سے تقدیر لکھی گئی. پھر ہم ذرا سارا زمانہ چھوڑ چھاڑ کر آگے 1400 سال قبل آ جائیں تو ریکارڈنگ آن نہیں ہے. سوری سر ریکارڈنگ آف ہوئی بھی ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ بے فکر رہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو 1400 سال قبل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ان کی پہلی آیات میں ہی قلم کا ذکر تھا کہ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے علم سکھایا گیا. نہ صرف یہ کہ بلکہ پوری سورہ قلم اللہ رب العزت نے نازل کر دی، قلم کے نام سے ایک سورت، اور اس میں قلم کی قسم بھی اٹھائی، جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم بھی اٹھائی. تو یوں قلم کی اہمیت اور فضیلت ہمارے سامنے اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا تو اس کی حفاظت کے لیے قرآن کریم کی کتابت کی گئی، اسے لکھا گیا، اسے تحریر کیا گیا. قرآن کریم لکھا گیا، اس کے لیے لکھنے والے بلائے گئے، صحابہ کرام کو طلب فرمایا گیا. انہوں نے جو کاتبین وحی تھے، وحی کی کتابت کا فریضہ جن کے ذمہ تھا، وہ انہوں نے کاغذ پر، پتھروں پر، چمڑے پر، ہڈیوں پر، لکڑی پر، مختلف چیزوں پر قرآن کریم کی کتابت شروع کی. یوں قرآن کریم محفوظ ہو کر آج ہمارے سامنے بلا کسی تحریف کے اور ملاوٹ کے ہمارے سامنے موجود ہے. اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اسے قیامت تک اچھے سے اچھا لکھا جائے گا، اچھے سے اچھا پڑھا جائے گا. چھوٹے سے چھوٹے بچے کے سینے میں وہ بغیر کسی چینجز کے وہ محفوظ ہے، چونکہ وہ لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے. اس طور پر یہ قرآن کریم کا جیتا جاگتا معجزہ ہے. ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جو قرآن کریم کو لکھنے کے لیے خطوط آج تک ایجاد ہو رہے ہیں اور قرآن کریم کے اعجاز اور معجزے کے طور پر اسے اچھے سے اچھا لکھا جا رہا ہے. تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے ہمارے ساتھ، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. جب تک آپ لوگ زندہ ہیں، آپ لوگ کام کرنے والے موجود ہیں. تو یہاں ہمارا حروف تہجی، مفردات اور مرکبات، جوائننگ لیٹرز اور پھر کمپوزیشن وغیرہ سارا کچھ سیکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو بہتر سے بہتر لکھ سکیں. یہ آپ آج ہی سے، ابھی سے نیت کر لیں. کیونکہ جہاں حدیث میں آتا ہے کہ
انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہماری نیت یہ ہے کہ ہم قرآن کو لکھیں گے, ایک ایک حرف کی مشق کریں گے. شروع میں ہم انڈیویجول لیٹرز کی مشق کریں گے, پھر جوائننگ لیٹرز آئیں گے, پھر کمپوزیشنز آئیں گے, جملے مشکل الفاظ آئیں گے. تو اور ہم نے باوضو ہو کر لکھنا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے لکھنا ہے. تو یوں ہمارے کام میں برکت بھی ہوگی اور ہمارا لکھنا بھی ثواب ہوگا, اس وجہ سے کہ قرآن کو جہاں پڑھنے کے عوض اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں ایک حرف کے بدلے, تو قرآن کی ایک ایک آیت, ایک ایک حرف کو لکھنے کے بدلے بھی 10 نیکیاں. اس کی ہم نیت کریں گے تو اعمال کا دار و مدار چونکہ نیت پر ہے تو ہمارے لکھنے پر بھی اجر ملے گا. اور پھر ایک اور حدیث کے مطابق کہ قرآن کو جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اسے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے, دگنا اجر ملتا ہے, ڈبل اجر ملتا ہے, اس وجہ سے کہ وہ کوشش کر رہا ہے اچھا پڑھنے کی. تو یوں ہم قرآن کو اچھا لکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں شروع میں اٹکیں گے, ہمارا الف خراب ہے, ہمارا با ٹیڑھا ہو رہا ہے, یوں ایک سعی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اچھا لکھنے کی, تو ہمیں شاید انشاءاللہ دگنا اجر اس کا ملے گا, 10 کی جگہ 20 نہیں کی. تو اس چیز کو آپ ملحوظ خاطر رکھ کر اس کی مشق کریں تاکہ آپ کا اس میں نہ صرف سیکھنے سکھانے کا عنصر شامل رہے بلکہ اجر و ثواب کا عنصر بھی اس میں شامل ہو جائے. تو یوں ہمارا سیکھنا سکھانا باعث برکت بھی ہوگا اور اس سے ہمیں روحانی تسکین بھی ملے گی, کیونکہ بقول یاقوت المستعصمی کے, جو کہ بہت بڑے خطاط تھے, دوسرے بڑے خطاط جنہوں نے یہ خطوط کو رواج دیا, تو آج سے کوئی 800 سال قبل, تو ان کا یہ بھی فرمان ہے کہ الخط ہندست روحانیہ, کہ یہ جو خطاطی ہے یہ روحانی جیومیٹری ہے جو کہ جسمانی آلے کے ذریعے سے سامنے آئی ہے. تو اس طور پر آپ خود سوچیں کہ اس میں تو بڑا وقت لگتا ہے, بہت سالوں لگتے ہیں حروف کے ٹھیک ہونے میں, کوئی کمپوزیشن بنانے میں, یا ہمارے حروف کے اندر جان اور روح نظر آنے میں. تو یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں, چنیدہ بندے ہوتے ہیں چنے ہوئے جو کہ اس عظیم فن کے لیے چنے جاتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ان میں سے ایک ہیں. الحمدللہ آج آپ لوگوں کا بہت اچھا دن ہے, خطاطی کی آپ ابتدا کر رہے ہیں. بہت سارے سینئرز بھی ہیں, کچھ نے کئی خطوط سیکھ رکھے ہیں. تو یہاں ہم ٹھیک ہے مس بشرا, آپ کا انتظار تھا. تو اس چیز کو ہم سامنے رکھ کر ہم یہ اس عظیم فن کو سیکھیں گے. اب میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. قرآن کریم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جاتا تھا, وہ جو خط تھا اس وقت وہ خط حیراموسی یا خط حیری کے نام سے مشہور تھا. اس خط کو خط حیری کہا جاتا تھا. خط حیری, یہی خط بعد میں جا کر جب حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, ان کے بعد جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں جب دارالحکومت مدینہ سے کوفہ منتقل ہوا, تو کوفہ میں چونکہ کوفہ منتقل ہونے کے بعد علم و فضل کا رواج بڑھتا چلا گیا. لوگ سیکھنے سکھانے, علم حاصل کرنے میں, عربی اور قرآنی علوم کو سیکھنے سکھانے میں آگے بڑھنے لگے. تو اس طور پر بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی جانے لگیں, قرآن کریم بھی لکھے جانے لگے. تو کوفہ سے پھر اس خط کا نام کوفی پڑ گیا. یہی وجہ ہے کہ خط کوفی
وہ سب سے پہلا خط ہے جو کہ رائج ہوا اور جس میں قرآن کریم لکھا گیا. اسی وجہ سے اس خط کو ام الخطوط کہا جاتا ہے. آپ لوگ میسج کے ذریعے سے یا اپنی آواز کے ذریعے سے کنفرم کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ لائیو کلاس کا یہی مقصد ہوتا ہے. جی سر. چونکہ یہ پہلا خط تھا کہ قرآن جی کریم سر سمجھ آ رہی ہے. اور آج تک یہ خط رائج ہے. اب عام طور پر اس میں قرآن کریم نہیں لکھا جاتا، لیکن عمارتی کاموں میں اور اس طرح سے جو ہیڈنگز کے طور پر اور جو چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں ان میں یہ خط آج بھی استعمال ہوتا ہے. مسجد و محراب میں آپ دیکھتے ہوں گے، ممبر و محراب پر، اسی طرح عمارتوں پر، اور کوئی بک ٹائٹل وغیرہ آپ نے دیکھ لی ہے یا کوئی ہیڈنگ دیکھ لی، کوئی ٹائٹل ورک دیکھ لیا بک، تو اس میں لوگوز وغیرہ میں اس کا استعمال موجود ہے. پھر کوفی کی بہت ساری قسمیں آگے جا کے بنی. کوفی مختلف خطوں کے اعتبار سے، جیسے یعنی کوفی جب مغرب میں گیا تو اس کی شکل بدل گئی، اس کا رنگ بدل گیا، لوگوں نے اپنے خطے کے اعتبار سے اس میں نئی چینجز کی، اس کے نئے قواعد و ضوابط مرتب کیے. تو یوں کوفی کی بہت ساری شکلیں آج رائج ہیں، جن میں کوفی مغربی، کوفی مشرقی، کوفی فاطمی جو کہ آج کل بہت زیادہ رائج ہے، اور کوفی مربع، اس کو اسکوائر کوفی کہتے ہیں. تو یوں بہت سارے خطوط وہ خط کوفی سے نکلے، بہت سارے قسم. یہ بھی براکو وغیرہ میں، مشرقی مغربی ممالک میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. کوفی قیروانی بھی کہتے ہیں اس کو، قیروانی. اور ایک کوفی فاطمی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، عام طور پر یہ لکھی جاتی ہے. اس کی شکلیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے. اور کوفی مربع، اسکوائر کوفی کے لوگو وغیرہ اس میں بنتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ کوفی سے نکلنے والی آج کی ہماری چیزیں، یہ بھی کافی پرانی ہو چکی ہیں. کسی کو 50 سال سے زیادہ ہو گیا، کسی کو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، کسی کو 200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن کوفی سے ہی نکلی ہوئی یہ شکلیں ہیں اور یہ اقسام ہیں. پھر یہ ہوا کہ 4 صدی ہجری میں، یعنی 4 صدی میں، جب بنو عباس کا دور تھا، عباسی دور حکومت تھا، اس میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد بن علی تھا، اور اس کا لقب ابن مقلا تھا. ابن مقلا کے نام سے وہ مشہور تھا. مقلا کہتے ہیں آنکھ کی پتلی، جو آنکھ کی پتلی ہوتی ہے، آنکھ کی سفیدی جو ہوتی ہے، ایک آنکھ کی پتلی، ایک آنکھ کی سفیدی ہے، تو وہ زیادہ روشن ہونے کی مثال ہوتی ہے، اس کے روشن ہونے کو سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ان کی دادی جو تھی، محمد بن علی کی دادی، وہ محمد بن علی کو کہتے تھیں کہ مقلت عینی، کہ میری آنکھوں کا نور ہو تم، میری آنکھوں کی روشنی ہو تم. اس وجہ سے ان کا نام ہی ابن مقلا پڑ گیا. یہ علم و فضل والے آدمی تھے، بہت اچھے صاحب فضل تھے، علم دین حاصل کر رکھا تھا، ریاضی میں ماہر تھے، سائنس میں بہت ماہر تھے. اپنے علوم و فنون میں مہارت کی وجہ سے لوگوں کا ایک جمع غفیر ان کے گرد جمع رہتا تھا. تو اس وجہ سے بادشاہ جو اس دور کے عباسی دور کے بادشاہ تھے، ان کے قریب تھے، تو انہوں نے ان کو وزیر بنا دیا. منسٹر بھی رہے، پھر چیف منسٹر بھی بنے، وزیر اعظم 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، اپنے عہدے سے ہٹائے گئے جیسے کہ آج کل چل رہا ہے، اور پھر وزیر اعظم بنے، پھر ہٹائے گئے. کہ لوگوں نے ان پر، چونکہ ظاہر سی بات ہے حسد اور بغض تو ہوتا ہے، تو اس طور پر ان پر تہمتیں لگائی گئیں، بہتان باندھے گئے. تو یوں معزول ہوتے، پھر اپنی سیٹ پہ آ جاتے، پھر معزول ہوتے. اور اس دوران ان کو جیل میں بھی جانا پڑا. جیل میں انہوں نے، چونکہ پڑھنے لکھنے سے شغف تھا، تو ایسا آدمی فارغ بیٹھنا قبول نہیں کرتا، تو جیل میں انہوں نے 3 قرآن کریم لکھے
اور تیسرا قرآن کریم ان کا لکھنے کے وقت ان کا ہاتھ بھی کاٹا گیا، پھر انہوں نے بینڈیج کر کے اس کو دوبارہ لکھا، اور 3 قرآن کریم کی کتابت کے ساتھ ساتھ انہوں نے 6 نئے خطوط ایجاد کیے۔ نسخ پہلے، خط ثلث، محقق، خط ریحان، خط رقاع اور خط توقیع۔ یہ 6 خطوط انہوں نے ایجاد کیے۔ ویسے کوفی کے بعد دیکھا جائے تو دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، 7 ہو جاتے ہیں، لیکن محمد بن علی ابن مخلا نے 6 خطوط ایجاد کیے۔ اب نسخ کو نسخ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نسخ جب آیا کوفی سے ہی انہوں نے سارے خط نکالے ہیں، کوفی کے ہی رولز کو تھوڑا بہت چینج کر کے انہوں نے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ خطوط ایجاد کیے اور ان کے قواعد وہ منضبط کیے۔ اب یہ ہوا کہ نسخ عربی میں کہتے ہیں لکھنے کو، اور نسخ عربی میں کہتے ہیں مٹانے کو، دونوں معنی میں نیگیٹو پازیٹیو دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ خط نسخ نے آ کر کوفی کو مٹا دیا، یعنی نسخ اتنا مشہور ہوا کہ اس کے بعد کوفی میں قرآن کریم لکھنا بہت کم ہو گیا، نسخ میں قرآن کریم لکھا جاتا تھا، اس وجہ سے نسخ نے آ کر کوفی کو منسوخ کر دیا۔ اور نسخ کا مطلب اگر لکھنا لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ نسخ اتنا بہت زیادہ لکھا جانے لگا جس کو نسخ، جس کی وجہ سے اس کو کہا جانے لگا۔ بہت سارے لوگ اس کو نسخ کہتے ہیں، نسخ نہیں پڑھنا چاہیے، نسخ پڑھنا چاہیے۔ خط ثلث، اس کو بھی ثلث پڑھنا چاہیے، ثلث نہیں پڑھنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں ثلث کہتے ہیں، ثلث کی اصطلاح غلط ہے، ثلث صاد کے اوپر بھی پیش ہے اور لام کے اوپر بھی پیش ہے۔ تو ثلث عربی میں تیسرے کو کہتے ہیں۔ کوفی اور نسخ کے بعد جو تیسرا خط ایجاد کیا وہ خط ثلث تھا، اسی وجہ سے اس کو ثلث کہا جاتا ہے، اور ثلث سب سے اچھا، سب سے دیدہ زیب خط ہے، اسی لیے اس کو تاج الخطوط کہا جاتا ہے، تمام خطوط کا بادشاہ۔ خط محقق، ثلث میں تھوڑی سی چینجز کی گئی، محقق ایجاد ہوا، محقق میں کو چھوٹے قلم سے لکھا جائے تو ریحان کہلاتا ہے، پھر انہی خطوط کو ملایا جائے ثلث اور نسخ کو تو رقاع تخلیق پاتا ہے، رقاع میں تھوڑی بہت چینجز کی جائیں تو خط توقیع ہوتا ہے۔ خط توقیع بھی ثلث اور نسخ کی آمیزش ہے، جس کا دوسرا نام خط اجازہ ہے، اور اس کو اجازہ بھی کہتے ہیں۔ یہ خط رقاع یہ الگ ہے، اور ایک ہوتا ہے خط رقعہ، یہ خط رقعہ یہ الگ خط ہے، یہ بعد میں ایجاد ہوا سلطنت عثمانیہ کا۔ سلطنت عثمانیہ میں اس کو اور اس کو ملانا نہیں آپ نے، یہ رقاع الف اور عین کے ساتھ ہے، یہ رقعہ یا رقعہ، اس طرح ہم رقعہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی لیٹر لکھنا، خط لکھنا، رقعہ لکھنا، یہ وہ والا رقعہ ہے، یہ الگ ہے، ان کو ایک نہ شمار کیا جائے۔ ان کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ میں جب آ کر اسلام پھیلنے لگا اور لکھنے پڑھنے کا رواج اور زیادہ ہونے لگا، دوبارہ سے احیاء ہوا اسلام کا، تو اس میں پھر دیوانی، خط رقعہ، دیوانی، اور پھر جلی دیوانی جو ہمارا اصل موضوع ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نستعلیق، اسی سے پھر تعلیق، اسی سے پھر شکستہ، پھر یہ سوام خطوط بعد میں ایجاد ہوئے، پہلے شروع کے خطوط یہ ہیں۔ اچھا، ابن مخلا نے بھی یہ خطوط ایجاد کرنے کے بعد پوری طرح سے مطلب ان کے قواعد نہیں لکھے تھے، مختصراً یہ ان کے وہ اصول مرتب کیے تھے۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے آگے زمانہ بڑھتا ہے یہ ماڈیفائی ہوا، اس میں لوگوں نے محنت کی، اس کو پالش کیا، تو اچھے سے اچھا پیش کر کے آج ہمارے سامنے بڑی فائن ہوئی ان کی شکلیں موجود ہیں۔ تو اور یہ سارا کچھ پچھلے 600 سال میں بہت زیادہ ابھر کے سامنے آیا، ان خطوط پہ محنت کی جانے لگی۔ آج یہ وہ تمام خط ہیں جو لکھے جاتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے جن کا نام یہ درج کیا ہے، یہ تمام خطوط آج لکھے جاتے ہیں، جن میں خط نسخ، ثلث، کوفی اور محقق بھی خیر لکھا جاتا ہے لیکن بہت کم۔ ثلث وغیرہ بھی عمارتی کاموں میں، ہیڈنگز میں، ٹائٹلز میں استعمال ہوتا ہے۔ نسخ قرآن کریم کی
کتابت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نسخ میں پھر یہ ہوا کہ خطے کے اعتبار سے نسخ جب مختلف علاقوں میں پہنچا تو اس کی شکلیں بدلتی گئیں، تو کہیں ترکی نسخ لکھا جاتا ہے، اور ترکی نسخ، میں ترکی نسخ ہی سکھاتا ہوں عام طور پر، عالمی طور پر انٹرنیشنلی یہی رائج ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عراق میں الگ رنگ ہوتا ہے مختلف خطوط کا، ہمارے ہند و پاک میں آ کر پھر اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو تاج کمپنی کے قرآن کریم پرنٹ ہوئے ہوئے ملتے ہیں تو وہ خطے وہ دہلوی نسخ کہلاتا ہے، چونکہ دہلی اور ہندوستان سے اس کا رواج پڑا، خاص طور پر مغلیہ سلطنت سے، تو اس کو مغلیائی نسخ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا تیسرا نام وہ ہندی نسخ بھی ہے، چونکہ ہند سے اس کی ابتدا ہوئی، تو اس طور پر نسخ کی تھوڑا بھی۔ سا اسپیڈ کم کیجیے، میں لکھ رہی ہوں، آپ بول رہے ہیں نا میں اس کو لکھتی جا رہی ہوں ساتھ میں۔ ہاں بس آپ لوگ سمجھنے پر فوکس رکھیں، کیونکہ یہ لکھ تو میں رہا ہوں، پھر اس کی تصویریں بھی آپ کو بھیج دوں گا، آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لکھ رہی ہیں تو اچھی بات ہے، بہرحال آپ لوگوں کا فوکس اسی پہ رہنا چاہیے۔ یہ بنیادی معلومات ہیں، ان کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ خط کی تاریخ اور جس خط کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ پہلی کلاس میں یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں بٹھائی جائیں اور اس فن کی اہمیت کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہمارا موضوع جلی دیوانی ہے۔ ہوا یہ کہ سلطنت عثمانیہ میں جو عثمانی جو خلیفہ تھے، جو بادشاہ تھے، ان کے کچھ سیکرٹس ہوا کرتے تھے، کچھ راز ہوا کرتے تھے جو کہ عوام کے سامنے یا ہر ایرے غیرے کے سامنے نہیں لائے جا سکتے تھے، یا پھر مختلف علاقوں کے گورنرز اور جو والی تھے، جو منسٹرز تھے، ان کو وہ بات پہنچانی ہوتی تھی۔ تو ایک خاص خط ایجاد کیا گیا جس کو دیوانی کہا جانے لگا، جو صرف دیوان یعنی دربار کے لوگوں کو، اور دیوان دربار کو بھی کہا جاتا ہے، اور دیوان اس رجسٹر کو بھی کہا جاتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں رقم ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، محفوظ کی جاتی ہیں۔ اس طور پر خط دیوانی ایجاد ہوا، تھوڑا سا ٹپیکل تھا عام لوگوں کے لیے پڑھنا۔ تو دیوانی خاص اس میں راز لکھے جاتے تھے، یہ نیچے سے یہ اوپر جاتا تھا ہلکا سا، اور دیوانی جلی۔ اس کے بعد دیوانی اس کو تھوڑا اور کمپلیکیٹڈ کیا گیا، اس میں زبر زیر کا اضافہ کیا گیا، اس کو مزید مشکل بنایا گیا، تو دیوانی جلی ایجاد ہوا۔ وہ بھی اسی طرز پہ آپ نے دیکھا ہوگا، دیوانی جلی کی اکثر کمپوزیشن ہمیں وہ یوں ملتی ہیں اس شیپ میں۔ تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ کچھ تصویریں بھیجوں گا آج کل میں، جن میں سلطنت عثمانیہ کے جو خطوط ہوتے تھے اس میں یہاں پر وہ بادشاہ کا تغرا جو آپ نے دیکھا ہوگا یوں کر کے، اس میں تغرا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اور پھر خط دیوانی میں یوں خطوط لکھے جاتے تھے اس طرز پر۔ تو یہی دیوانی کا انداز تھا، پھر یہی دیوانی جلی کا انداز ہو گیا۔ تو دیوانی جلی پھر آج کے زمانے میں آ کر مزید اس میں بہتری لائی گئی، اور پھر یہ اس پر کام کیا گیا۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھی تاریخ کے حوالے سے۔ اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں قلم کو لے کر اور مزید کچھ نئی چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قبل آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو اب تک کا جو یہ فلسفہ تھا یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی سمجھ میں آ گیا۔ جی جی سر سر، سمجھ میں آ گیا۔ جی سر۔ جی سر سمجھ میں آ گیا۔ جی شیخ، آپ نے یہ ایک لفظ استعمال کیا تغرا، اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے۔ دیکھیں، ہم تغرا ایک خاص انداز ہوتا تھا جس میں بادشاہوں کے دستخط تحریر کیے جاتے تھے۔ اس کو چھوٹی یا مد اور قصر دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تغرا بھی اور تغرا اس طرح بھی۔ تو اس میں بادشاہوں کے خطوط تحریر کیے جاتے تھے، اور خط تغرا، یہ جو تغرا بنایا جاتا تھا یہ ہمارے ہاں تو بس اس پیٹرن پر بنا کر یوں کر کے، اور پھر یہاں سے یہ دو لکیریں نکال کے یوں کر کے بیچ میں نام لکھ دیا جاتا ہے کسی بھی خط میں۔ تو یہ خط کسی بھی خط میں نہیں ہوتا، یہ خط توقیع میں ہوتا ہے۔ خط توقیع یعنی خط اجازہ، اس خط اجازہ میں تغرا لکھا جاتا ہے،
اور خط اجازہ سلس اور نسخ کی آمیزش ہے. سلس اور نسخ کو ملا کے جو خط بنتا ہے وہ اجازہ ہے. اس میں توغرے کی کتابت ہوتی ہے اور پھر اس خاص پیٹرن پر وہ بنایا جاتا ہے. یہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں کے دستخط اس پہ تحریر کیے جاتے تھے. جی شیخ جزاک اللہ. اب اس میں ہم آج ایک بالکل نئی چیز پڑھیں گے. عام طور پر میں مثال یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں ہر چیز کو ناپنے کا، اسے طے کرنے کا ایک میزان ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دودھ خریدتے ہیں تو وہ لیٹر کے حساب سے خریدتے ہیں، اور کپڑا خریدتے ہیں تو وہ گز اور میٹر کے حساب سے خریدتے ہیں. کوئی پھل وغیرہ لینے ہوں تو کلو یا درجن کے حساب سے آپ خریدتے ہیں. تو ہر چیز کو آپ نے اپنا قد بتانا ہو، اپنی ہائٹ بتانی ہو تو فیٹ کے حساب سے آپ بتاتے ہیں، اور کچھ چیزیں انچز، کچھ چیزیں ملی میٹرز وغیرہ کے حساب سے ناپی جاتی ہیں. ہر چیز کو ناپنے کا کوئی نہ کوئی میزان اور کوئی معیار اور کوئی پیمانہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو حروف ہیں، جو لیٹرز ہیں، ان کو ناپنے کا بھی ایک خاص میزان اور معیار ہے جس پر رہتے ہوئے ہم خطاطی کرتے ہیں. کیونکہ اگر خطاطی کے حروف کو آزاد چھوڑا جائے تو وہ بالکل بے قاعدہ ہمارے سامنے کوئی شکل سامنے آئے گی، جبکہ ہم نے رولز ریگولیشن میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مرکزی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، وہ ہے نقطہ. اب اس نقطے کو سمجھیں. یہ نقطہ چاروں طرف سے برابر ہے، اسکوائر ہے، پورا مربع ہے، اور اس کو بنانے کے لیے ہم نے 4 خط کا استعمال کیا. یہ ہو گیا نقطہ. اور قلم کی اوپر اور نیچے والی نوک کو ایک جگہ رکھ کر ہم نے یوں چھوڑ دیا تو یہ ہمارا یہ کیا بن گیا؟ خط. یہ کیا ہے؟ خط. اس خط کو جب ہم 4 طرف سے جوڑتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے نقطہ. نہیں جی تو میں بتانا بھول گیا تھا آپ سب کو کہ ہمارا جو سیشن ہوتا ہے، ہمارا جو یہ زوم کا سیشن ہوتا ہے، یہ 40 منٹس کا ہوتا ہے. 40 منٹس کے بعد میٹنگ ہو جاتی ہے، اور 40 منٹس کے بعد میٹنگ اینڈ ہونے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ ریجوائن کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا سیشن 40 منٹ کا ہوتا ہے عام طور پر، کیونکہ میرے پاس جو زوم ایپ ہے وہ لوکل ہے، نارمل فری والی ہے. تو اس میں پھر 40 منٹ کے بعد میٹنگ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. آپ اپنے مائک سارے آف کر دیں. زبان بھائی شروع کر دیجیے گا آپ.
اب یہ جو ہم قط کی بات کرتے ہیں، قط میں چار طرف سے قط لگایا جائے تو نقطہ بنتا ہے، اور یہ نقطہ اسکوائر کا بنتا ہے۔ عام طور پر ہمارے پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح ہوتی ہے کہ بھائی الف 3 قط کا ہے، الف 3 قط کا ہے۔ تو قط کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ قط کے لفظ کا استعمال عالمی طور پر ٹھیک نہیں ہے، انٹرنیشنلی یہ نہیں، انٹرنیشنلی جو رائج ہے وہ نقطے کا لفظ رائج ہے کہ الف 3 نقطے کا ہے۔ ہم نقطے کا لفظ استعمال کریں کیونکہ نقطہ ہی بنیاد ہے، کیونکہ دیکھیں نقطہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ جو نقطہ ہم نے اسکوائر والا بنایا جو چاروں طرف سے برابر تھا، 45 کی ڈگری پر 45 کے اینگل پر آیا ہے، یہ 45 ڈگریز کے اینگل پہ، تو یہ تو اسکوائر نقطہ خط نستعلیق میں بنتا ہے۔ نستعلیق ایک اردو کا فونٹ ہے جس میں ہم اپنی اردو زبان لکھتے ہیں۔ خط نستعلیق کے الفاظ حروف پر یہ نقطہ آتا ہے جو اسکوائر ہوتا ہے، پورا برابر ہوتا ہے چاروں جانب سے، اور اسی کو تھوڑا سا ہم بڑا کر دیں تو یہ خط ثلث کا نقطہ بن جاتا ہے، اور اسی کو ہم اسکوائر سے تھوڑا سا چھوٹا کریں تو یہ خط نسخ کا نقطہ بن جاتا ہے۔ خط نسخ میں یہ نقطے بنتے ہیں، اور اسکوائر کے ہی 2 حصے کریں، یہ دیکھیے گا، یہ آپ غور سے سمجھے گا، اسکوائر کے ہم 3 حصے کریں، 1 2 3، 1 2 3 حصے کریں تو یہ 2 حصے جہاں تک ہو رہے ہیں اتنا، یعنی اتنا، تو یہ اتنا نقطہ خط رقعہ، خط دیوانی اور خط دیوانی جلی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ اسی نقطے کو دیکھتے ہوئے آپ نے حروف کی پیمائش کرنی ہے، ہمارا جو ہدف ہے وہ یہی نقطہ ہے، ثلث میں یہ نقطہ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض حروف، بعض خطوط میں گول نقطے ہوتے ہیں، جیسے کہ کوفی میں، جیسا کہ ثلث جلی میں کبھی کبھی گول نقطہ، اور دیوانی جلی میں بھی کہیں کہیں گول نقطہ آئے گا، تو یہ گول نقطہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ وہ خطوط کی میزان ہے جس کے تحت ہم حروف کو ناپتے ہیں۔ مثلا یہ میں نے آپ کے سامنے اسکوائر نقطہ بنایا نستعلیق کے الف کو ناپنے کے لیے، نستعلیق کا الف لکھا، اسی نستعلیق کو اگر میں ثلث کے نقطے سے ناپتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ تو بڑا ہو گیا۔ تو ثلث کے حروف کو ہم نقطے سے ناپتے ہیں، جیسے یہ ثلث کا الف میں نے لکھا، میں نے ثلث کا الف لکھا، اور ثلث کا الف وہ 1 2 3 7 یا 8 نقطوں کا ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اب یہ 8 نقطے تو ثلث کے نقطے کے اعتبار سے ہوئے، اگر ہم اس میں رقعہ کے نقطے کے اعتبار سے اس کو ناپیں تو یہ کتنے نقطے بنیں گے؟ بہت زیادہ ہو گئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ تو ثلث کے اعتبار سے ثلث کے نقطوں سے ہی ثلث کے الف کو ناپا جائے گا، رقعہ کے نقطوں سے رقعہ کے الف کو ناپا جائے گا، دیوانی کے نقطوں سے دیوانی کے الف کو ناپا جائے گا۔ یہ دیوانی کا الف ہے، 1 2 3 4 5 6 نقطوں کا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دیوانی کے الف کو ہم ثلث کے نقطوں سے ناپیں، یہ تو 5 نقطوں کا ہوگا۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر بالکل۔ ہاں، تو اس میں اسی چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی قمیض پہنا دی، تو جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی قمیض پہنے گا تو دیکھیں کیسا لگے گا۔ تو یہی مسئلہ ہے
کہ ہمیں چھوٹے حروف چھوٹے نقطوں کو چھوٹے حروف کے ساتھ ہی لکھنا ہے اور ہر خط کو اس کا اپنے نقطے کے اعتبار سے ناپنا ہے، اس کا میزان طے کرنا ہے. تو یہ نقطہ ہمارا میزان ہے. آپ نے دیوانی جلی کا یہ نقطہ یاد رکھنا ہے. اسکوائر سے اسکوائر کا 2/3 اسکوائر کے 2/3 حصے، یعنی یہ ہمارا اسکوائر یہاں پر پورا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اتنا حصہ جو نکال دیا یہ ہمارا اصل ہے. اب ایک اور اصطلاح ہے، وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں. یہ ہمارا قلم ہے لکڑی کا. یہ قلم کی اوپر والی نوک ہے، یہ نیچے والی نوک ہے. اس کو وحشی کہتے ہیں، اس کو انسی کہتے ہیں. اس کے بیچ میں شگاف ہوتا ہے جس کو شق کہا جاتا ہے. شق توڑنا، پھاڑنا، جیسے کہ شق قمر، شق صدر. تو یہ ہمارا بادام ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو نوک ہے اس کو جلفہ کہا جاتا ہے. اس کو صرف آپ یاد رکھیں. اور یہاں سے لے کر یہاں تک پوری اس حصے کو، اس کو خرطوم کہا جاتا ہے. خرطوم، خرطوم ہاتھی کی سونڈ کو کہتا ہے. تو یہ وہ سونڈ نما شکل ہوتی ہے اس کی. تو یہ اب کہیں پر اوپر والی نوک استعمال کریں گے، کہیں پہ آدھا قلم ہم استعمال کریں گے، کہیں پہ پورا قلم استعمال کریں گے. تو میں آپ سے کہوں گا بھائی یہاں وحشی نوک کا استعمال کرنا ہے یا انسی نوک کا استعمال کرنا ہے، اوپر والی وحشی نوک اٹھا لینی ہے، انسی سے لکھنا ہے، یا پھر کس قسم کی چیز. اب جو آپ کا قلم ہے، یہ دیکھیں میرا قلم، تو اس میں بادام کا ایریا زیادہ ہے اور یہ جو جلفہ ہے اس کا ایریا کم ہے. یعنی قلم کے ہم 3 حصے کرتے ہیں. 1 2 3، 1 2 3. تو 2 حصے بادام کے ہوں گے اور ایک حصہ قلم کی نوک کا. قلم کی نوک بہت زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بادام سے زیادہ لمبی ہو جائے گی تو قلم میں لچک آ جائے گی اور قلم ٹوٹنے کا اور قلم پر کنٹرول نہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے قلم کی نوک اس کے بادام سے 1/3 حصہ کم رکھتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. اس چیز کا دھیان رکھیے گا. آپ کے پاس جو قلم ہے ان پر غور کیجیے گا. نہیں ہے تو اس طرح کے نہیں ہے جیسے میرا قلم ہے یا جو میں نے بتایا، تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سے خراب ہو جاتے ہیں تو چھوڑیں، آپ اسی سے لکھنے کی کوشش کریں. جب اچھے قلم آپ کو دستیاب ہوں کوشش کریں. اور یہ ایک عالمی طریقہ، عالمی پیمائش اور جو طریقہ کار ہے قلم کو بنانے کا، اس حوالے سے ہی معلومات تھیں. اور اس حوالے سے قلم کو تراشنے کے حوالے سے اور اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے کون سے قلم درست ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اس حوالے سے نوید معروف کے نام سے ہی میرا یوٹیوب چینل ہے. تو اس پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی کہ کیسے ہم ہے کیسے ڈالنی ہے، کس چیز ڈالنی ہے. اس حوالے سے ساری ویڈیوز اس میں میں آپ لوگوں کو گروپ میں اپنے شیئر کروں. یہ تھی ہماری ابتدائی باتیں جو میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھی. آج ہم الف کے حوالے سے پڑھیں گے. اور چونکہ انک کو جو فل کرنے کا طریقہ ہے وہ یوٹیوب چینل سے آپ نے دیکھنا ہے، وہاں میں نے تفصیل سے آپ گائیڈ کیا ہوا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ وہ ویڈیو دیکھیے گا. صحیح. ایک منٹ میں کوشش کرتا ہوں.
وہی بتانے لگا ہوں میں. یہ آپ نے 70 ڈگریز پہ الف کے لیے آپ نے قلم رکھا. دیوانی جلی میں کوئی اسپیسیفک ہمارے پاس وہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر حرف میں ہم قلم کا زاویہ ایک ہی رخ پر رکھیں. مختلف حروف میں مختلف زاویے تبدیل ہوتے رہتے ہیں ہمارے. الف کے لیے الف کی بہت ساری شکلیں ہیں، رکھ کے آپ نے سیدھے ہاتھ پہ، سیدھے ہاتھ پہ کتنا آنا ہے؟ اگر ہم یہاں پر 2 سیدھی لائنیں تصور کریں اور اس پہ ہم دیوانی کا نقطہ بنائیں، دیوانی جلی کا نقطہ بنائیں، اس کے دونوں اطراف میں کتنی لائنیں کھینچی تو دیکھیں یہاں لیفٹ سے شروع ہوا اور رائٹ پہ آ کر اس کا اینڈ ہوا. یہاں پر فاصلہ، یہاں پر فاصلہ. اس میں کم ہے، اس میں گولائی ہے. اور یہ جو سر یہ منیمم کتنے ملی میٹر کا وہ ہوگا اس کا قلم کا کت؟ قلم آپ 4، 5 اور 6 میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ 4 اور 5 کی اجازت دوں گا میں آپ کو، اس سے اوپر کے ابھی نہیں. میرے پاس جو قلم ہے یہ 5 mm کا ہے، تو ٹھیک آپ ہے نے سر. 4 اور 5 کے درمیان رہنا ہے. 6 mm سے ہم آپ کو وہ کروائیں گے جب کوئی 8 پیس ہم سے آخر میں ہم آپ سے بنوائیں گے، تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیوانی جلی ہے، اور جلی کا مطلب ہوتا ہے واضح، موٹا. تو جلی کو جلی اسی لیے کہتا ہے کہ وہ موٹا لکھا جاتا ہے، بڑا لکھا جاتا ہے، تو اسی لیے ہم نے بڑے قلم سے لکھا. اور بڑے قلم کی مقدار 3 ملی میٹر سے اوپر بڑا سائز شروع ہو جاتا ہے. 3 ملی میٹر سے نیچے اس کو خفی کہتے ہیں، چھوٹا. اور 3 mm سے اوپر اس کو جلی کہتے ہیں. یہ 4 نقطوں کا یہ ہو گیا، اور 2 نقطے ایکسٹرا. آپ اس میں 6 نقطے یوں لائن لگا کر ایسے 6 نقطے آپ اوپر اور نیچے سے لائن لگا کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. یوں 6 نقطوں سے 2 ڈرا کریں لائن. اب 4 نقطوں کا جب یہ بنایا، اس کے بعد سیدھا قلم رکھنا ہے 90 ڈگری پہ. سیدھا قلم رکھ کے اس کو یوں لے، یہ چیز یہ دیکھیں. اب سیدھا قلم ہے، قلم کہیں موڑا نہیں ہے، دیکھیں سیدھا رکھا اور آپ لیفٹ پہ آ گئے تو یہ خود ہی موٹا ہوا. اب یہاں آ کر آپ نے کیا کرنا ہے، قلم کو ٹچ کرتے رہنا ہے. دیکھیں میں آپ کی آسانی کے لیے قلم کی گردی سے بنا رہا ہوں. یہاں آ کے قلم یوں ہو گیا ایسے، یہ موٹے سے آہستہ آہستہ پتلا ہو گیا. سیدھی لائن کھینچیں تو دیکھیں یہاں پر ایک نقطے کی جگہ بچ گئی. یہ ہمارا الف ہے دیوانی جلی کا. اس کو میں الگ سے بناؤں تو یہ دیکھیں میں نے پورا قلم موڑ دیا. ایک یہ طریقہ ہے پورا قلم گھماتے رہنا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ حصہ بنا کے، کیونکہ یہ حصہ آخر سے پتلا کرنا مشکل ہوتا ہے، آپ اس کو اوپر والی نوک سے برشی سے ڈرا کریں، ایسے کر کے ڈرا کریں اور پھر اس کو فل کریں. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آدھی نوک، اوپر کی آدھی نوک یا پھر اس کا ہاف قلم، چھوٹا قلم لے لیں، ہاف لے لیں اس کا، یا پھر 1/3 یعنی 2 mm لے لیں یا 2.5 لے لیں. اس سے آپ نے الف کا تاج بنانا ہے. یہاں پر قلم رکھنا، یہ الف کا تاج، یہ الف کا یہ تاج. یہ تاج ایسے بھی ہوتا ہے، اور یہ تاج
ऐसे नोकीला भी बनता है यूं, ऐसे करके अंदर से इसको गोल भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी वैरायटी है और वेरिएशंस है। अब यही अलिफ, अलिफ की बहुत सारी शक्लें आप लोग देखेंगे। कहीं पर ज्यादा, अब ये तिरछा आ रहा है ना तकरीबन ये 7 के जरिए पे, तो यूं देखा जाए जैसे कॉलम यू था 70 और यूं देखा जाए तो 97 पे जा रहा है। तो ये कभी कभी ऐसे सीधा भी होता है ज्यादा। कहीं पर आप इसको बड़ा बनाते हैं, तो बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं, पहले हिस्से को आप बड़ा करेंगे, जितना बड़ा करना चाहें। कॉम्पोजिशन में ये होगा, आपने तो ये 6 नुक्तों का ही बनाना है अभी, लेकिन कॉम्पोजिशन में जब आएगा आप देखते हैं कि कहीं पर अलिफ छोटा होता है, अलिफ बड़ा होता है, कहीं पर तिरछा होता है, कहीं पर सीधा होता है। आपका अलिफ बड़ा होता रहेगा, ऊपर का हिस्सा सेकंड जो आपका स्ट्रोक है ना वो सेम रहेगा, कि वो यहाँ से 2 नुक्तों का ही रहेगा। ये आप बढ़ा सकते हैं फिर कॉम्पोजिशन के हिसाब से, छोटा बड़ा। इसी तरह कहीं पर आप देखेंगे, अब ये जो हिस्सा है 1 2 3 4 नुक्तों का होता है, यूँ देखा जाए ये हिस्सा नुक्तों, ये कहीं पर आपको वैसे तो ये यूं लंबाई में 2 नुक्ते ही मिलेगा और चौड़ाई में ये ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पर आपको ऐसे ही निकला हुआ भी मिलेगा कि ये फिर बनता है। तो ये खत दीवानी जली चूंकि आनाइशी खत है और मॉडर्न कैलीग्राफी में भी इस्तेमाल होता है ट्रेडिशनल के साथ साथ, तो इस तौर पर इसमें हमारे लिए काफी इसमें आज़ादी है। यानी कॉम्पोजिशन को देखते हुए हम हरूफ को छोटा बड़ा इधर उधर रूल्स रेगुलेशन से हटकर भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो रूल रेगुलेशन से हटना भी रूल्स रेगुलेशन में ही आता है। वो इंशाल्लाह आपको मुताले से पता चलेगा, क्योंकि आपने मुताला भी रखना है। आपने 3 किस्म की मशक़ करनी है, सिर्फ कलम से मशक़ नहीं करनी, बल्कि पहले मशक़ करनी है, असातिज़ा के कामों को देखना है। जिन असातिज़ा के कामों को मैं रेकमेंड करूंगा, जिनके लिंक्स भेजूंगा, उनको फॉलो करना है, उनके कामों को गौर से देखना है, उसका सवाल करना है मुझसे। और नजरी मशक़ यही होती है कि उस्तादों के कामों को देखा जाए, उसको अपनी आँख से उसका मुताला किया जाए, ताकि आपके दिमाग में वो बैठे। और आँख से जब मुताला कर रहे होंगे तो आपकी एक और मशक़ भी साथ साथ चल रही होगी, और वो भी फिक्री। आप नज़र से जो देखते हैं तो आप सोच भी रहे हो। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आवाज थोड़ी कहीं कम हो रही, कहीं ज्यादा हो रही, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बीच में छूट जाता है। नेट की वजह से थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग में कुछ बेहतरी होगी। सर ये जरा थोड़ा सा रिपीट करते हैं। जब अलिफ आपने 4 नुकात का लिखा है, तो उसको जब हम आगे लिखते हैं तो वो कितने नुकात का होगा? क्योंकि जो आपने 6 नुकात का लिखा है उसमें आपने मजीद 4 जो है वो बढ़ाए हैं। जी, ये 6 नुकात का इसका मकसद यही है कि कॉम्पोजिशन में हम इस हिस्से को या इस हिस्से को बड़ा करके भी लिख सकते हैं, कहीं पर इसको बढ़ा देंगे। ये इसकी लंबाई तो 2 नुक्ते ही रहेगी, लेकिन इसकी चौड़ाई कम ज्यादा हो सकती है, कहीं पर इसको 3 नुक्ते, कहीं पर 4, कहीं पर 6, तो कॉम्पोजिशन के हिसाब से सेट करते हैं। लेकिन जो मीज़ान मैंने आपको बताया है कि 4 नुक्ते यहाँ से और 2 नुक्ते यहाँ से और फिर 4 नुक्ते यहाँ से, ये मीज़ान, इसके मुताबिक आपने अपनी मशक करनी है। जी अलिफ है वो आपने उसके लिए लिखना है, कॉम्पोजिशन में आपको पता चलेंगे। और इसका अंदाज़ा आपको असातिज़ा के कामों से होगा, जो काम मैं आपसे शेयर करूंगा। जिन असातिज़ा की वो फन पारे, आर्ट पीसेज या उनके इंस्टाग्राम के लिंक्स वगैरह मैं भेजूंगा,
تو اس سے آپ نے دیکھ کے مطالعہ کرنا ہے. اس سے آپ کو جو سوالات ذہن میں آئے وہ مجھ سے آپ نے پوچھنے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ نظری مشق آپ کی چلنی جی سر، چاہیے. اس ٹھیک ہے. کو آپ کو دیکھنا ہے، پھر اس کو سوچنا ہے. اور نظری و فکری مشق جب ہو رہی ہوگی تو پھر آپ کی قلمی مشق بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے اور وہ اس کے مطابق ہونی چاہیے. پچھلا جو کچھ آپ کے دل و دماغ میں ہے خط دیوانی کی جلی کے اعتبار سے، اس کو آپ بالکل فارمیٹ کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں اپنی میموری سے. آپ کو جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ فل اوتھینٹیکیشن کے ساتھ اور بڑے وثوق کے ساتھ اساتذہ کے کاموں کا مطالعہ کر کے ان سے سیکھ کر پھر میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج اس سے بہت فائدہ ہوا ہو. یس سر. تو یہ وہ بنیادی اور ابتدائی باتیں ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے. آج صرف اور صرف آپ نے الف کی مشق کرنی ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم با، جیم، دال اور را بھی کریں گے. آج اس قدر آپ اس کو یاد رکھیں اور اپنے قلم دوات تیار کریں، الف کی مشق کریں. اور اس کو میں صاف ستھرا کر کے لکھ کے آپ کو بھیجتا ہوں اور پھر آپ یہاں لکھ دیتا ہوں. ابھی شاید ہماری 1 منٹ بعد لائٹ چلی جائے تو جس کی وجہ سے میں نے 9 بجے کلاس رکھی ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ یہ پتلا ہوا کر کے یہ حصہ اب پتلا ہوا. اب جوائنٹ کرنا ہے ہم نے یہاں سے، پھر سیدھا قلم رکھ کے پھر اس کو الٹے ہاتھ پہ لے آنا. اور یہ ہمارا یہ لائن پہ آ جائے گا. یہ ہماری بنیادی لائن اور سطر ہے، یہ اس پہ آ کے رک جائے گا. 6 نقطوں کا آپ لائن ڈرا کر رہے ہیں نا، یہ تو اس کو آپ فل کر دیں گے اور اس کا تاج یا تو اسی نوک سے بنا دیں گے یا پھر چھوٹے قلم سے بنا دیں گے. اس کا تاج یہاں تک آ جائے گا. بعض صورتوں میں تاج نہیں ہوتا، وہ کمپوزیشن میں جب اس کے ساتھ کوئی حرف بالکل ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، تاج کی جگہ نہیں ہوتی، تو وہ تاج کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. سر قلم کی نوک خراب کیوں ہو جائے گی تاج کے لیے یوز کرنے سے؟ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قلم کی نوک خراب ہو رہی ہے تو آپ چھوٹا قلم لیں، اس سے بنائیں. اور سر اصولاً لائک اگر ہمارا 6 mm کا قلم ہے تو پھر ہمیں 2 mm کا قلم تاج کے لیے چاہیے، ایسے ہی ہے؟ ہاں 2 mm کا چاہیے. اس کا 1/3 ہونا چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کا سبق ہے. اور آج کے حوالے سے کوئی سوال ہو کسی کا؟ کیسی رہی کلاس، کیسی لگی آپ کو، کیا فیڈ بیک ہے آپ کا؟ اس کے حوالے سے ضرور گروپ میں آپ آگاہ کیجیے گا تفصیل سے. جو جو چیزیں ہیں جس میں ہم نے بہتری لانی ہے، جیسے کہ انٹرنیٹ ہو گیا اور یہ کوالٹی ہو گئی، وائس کوالٹی ہو گئی، تو اس حوالے سے بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ، تو سب کو دیکھنا ہے نا. اس کی تصویریں میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا. جبران بھائی انشاءاللہ آج ہی آپ لوگوں کو اس کی ریکارڈنگ بھیج دیں گے. آپ اسے دیکھیں اور اس کو اس کے مطابق آپ پریکٹس کریں، نوٹ کریں. سر یہ اس کے لیے مجھے قلم جو ہے میرا خیال میں موٹا لینا ہوگا. میرا قلم بھی پتلا ہے تو مجھے آپ کے پاس آنا ہوگا. 5 mm 4 mm 5 mm ان دونوں کے درمیان آپ قلم لیں. 4 5 اور زیادہ سے زیادہ 6 کی گنجائش، لیکن 5 بہترین سائز ہے. سر یہ قلم آپ کے پاس سے ہی مل جائیں گے مجھے؟ آپ آ جائیے گا، آپ انشاءاللہ آپ کو بنا دوں گا میں. شکریہ سر، شکریہ بہت. سر ابتدا میں کون سے پیپرز استعمال کرنے چاہیے اگر گلوسی شیٹ اور اہر پیپر نہیں ملے تو؟ گلوسی شیٹس نہیں ہوں تو پھر تو مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ اپنے گھر پہ لگا ہوا کیلنڈر اتاریں اور اس کی پچھلی جانب کو استعمال کریں. کیونکہ میں نے ایک جگہ سے آرڈر دیے تقریباً 22 دن ہو گئے لیکن ابھی تک انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، اسی ہاں وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں، تو آپ بس ایسا کریں کہ آپ کوئی بھی آہار پیپر بنا لیں، کوئی نارمل پیپر آپ کمپیوٹر والا لے لیں، اس کو تھوڑا سا
اس پہ کارن فلور کا ایک کوٹ کر دیں، ایک کوٹ انڈے کا کر دیں، اس پہ پریکٹس کریں آپ. اس کو بنانے کا طریقہ بھی ہمارے گروپ، ہماری وہ یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، تو اس سے آپ ٹرائی کریں. تھوڑی سی محنت لگے گی لیکن آپ کی مشق ہو جائے گی. جب تک گلوسی شیٹس دیکھ لیں کچھ کہیں نہ کہیں سے کچھ. جی سر میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ. کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ ایک جو آپ کے گھر میں کوئی پلاسٹک یا شیشہ ہے، کوئی ایکریلک جیسے پلاسٹک ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ سینڈ پیپر رگڑیں، ریگ مال کو رگڑیں، تھوڑا سا چکنے سے اس کو کھردرا بنائیں. جب یہ کھردرا بن جائے پھر اس کے اوپر آپ قلم سے مشق کریں، انک سے، پھر اس کو مٹا دیں. الف بنائیں مٹا دیں، الف بنائیں مٹا دیں. اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے جی سر ہیں. جزاک اللہ. شام کو یہ دیکھیں آپ، یہ میں نے کیا. سر یہ پلاسٹک ہے جس پہ آپ لکھ رہے ہیں؟ جی جی یہ پلاسٹک ہے، ایکریلک ہے. وائٹ بورڈ کی طرح ہے نا، وائٹ بورڈ جیسے ہوتا ہے. وائٹ بورڈ کی طرح نہیں ہے. یہ کیسے سمجھاؤں آپ کو. یہ میں نے لائٹ ٹیبل لائٹ باکس بنوایا ہوا ہے، اس کے اوپر کی چیز ہوتی ہے یہ. تو انسان کے اوپر کر کے آپ کر سکتے ہیں. اور میں نے تو لائٹ باکس کے تحت اس کا استعمال رکھا ہوا ہے. ورنہ عام طور پر جو شیشہ پلاسٹک ہوتی ہے اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کسی شیشے پہ بھی آپ لوگ اس کو سینڈ پیپر سے رکھ کے اس پہ بھی مشق کر سکتے ہیں. تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ مٹ جاتا ہے فوراً. گیلے کپڑے سے صاف کریں گے مٹ جائے گا، اور آپ کے کاغذ بھی ضائع نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی مشق محفوظ نہیں رہے گی اس صورت. سر پتھر کی سل جو ہوتی ہے اس پہ بھی لکھ سکتے ہیں نا؟ بالکل، اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا قلم خراب نہ ہو. جی سر. تو آج کے لیے کافی ہے، یا میں آپ کو با بھی لکھ کے دوں؟ آپ کے لیے تو کافی. پہلے ہم اپنے قلم صحیح کر کے اس کی مشق کر رہے ہیں اسی طرح. قلم کو اچھا کریں آپ لوگ، قلم اچھا رکھیں، ساری چیزیں اچھی رکھیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسے ہی ڈیمو دے دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ کورس بہت اچھا ہونے والا ہے. با دو طرح کے، چھوٹا با ہے، ایک بڑا با. با بھی ہے، تا بھی ہے، سا بھی ہے، نون بھی ہے. آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے. جی یہ جین کی دوسری شکل. قلم کا گھماؤ بہت زیادہ ہے اس میں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. بال را را کی دوسری شکل.
تو کیسا لگا آپ لوگ کو اس کی یہ دیوانی جلی کے حروف واقعی دیوانہ بنا دینے والے ہیں یا نہیں؟ سر آپ نے کہا تھا کہ آپ کچھ استاد کے چینل سے کمنٹ کریں گے، تو آپ ابھی کر دیجیے نا، تاکہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس تک کے ان کے کام دیکھ لیں، تھوڑا اندازہ ہو جائے. جی بالکل بالکل، میں آپ کے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. سر جو آپ نے تختی دی تھی ہمیں، مجھے کراچی اسکول آف آرٹ میں، اس میں یہ ساری تختیاں موجود ہیں میرے پاس اچھی بات ہے، مشق کرنے کی. بہت اچھی بات ہے یہ. اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں سر. جی بات کہہ رہی ہوں سر، جو آپ نے پہلے تختی دی تھی ہم لوگوں کو کراچی اسکول آف آرٹ میں دیوانی چلی کی، وہ میرے جی پاس رکھی نہیں ہے، تو اس سے مشق اسٹارٹ کرتے ہیں، کر دوں میں؟ بالکل بالکل، مشق شروع کریں، آپ شروع کریں. اجازت ہے. یہ دیکھیں نیچے والی لائن یہ برابر ہے، میں نے لائن ڈرا نہیں کی لیکن میرے حروف جی برابر ہیں. اور یہ اسی 6 نقطوں کے اندر اندر آ رہے ہیں ساتھ. جو بڑے حروف ہیں وہ 6 نقطوں کے، جو چھوٹے ہیں وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے لکھتے ہی رہیں گے. تو اس طرح سے آپ کو شیپس میں لکھنا، سیدھا لکھنا، آپس میں ملا جلا کے لکھنا، پہلے حروف کو پختہ کرنا، یہ سب ضروری سمجھنا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے. یہ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. مفردات سے اسی لیے شروع کرتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنے کا اصول ہے وہی قرآن لکھنے کا اصول ہے. قرآن پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ جب بچہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو قاعدے سے شروع کیا جاتا ہے. قاعدے میں سب سے پہلے وہ تختی نمبر 1 پڑھتا ہے، انڈیویجول لیٹرز پڑھتا ہے، الف مفردات پڑھتا ہے، پھر وہ دو حروف کو جوڑنا سیکھتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے، کمپوزیشن کی طرف آتا ہے، تبھی جا کے وہ قرآن پڑھنا سیکھتا ہے. تو قرآن لکھنے کی بھی وہی اصول ہے، میرے مفردات، پھر دو حروف کو جوڑنا، مرکبات، تختیاں مکمل کرنا، پھر مشکل الفاظ، پھر جوڑ و پیوند، اور پھر اس کے بعد جملے وغیرہ. تو ہماری ابھی کلاس یہ والی بھی وائنڈ اپ ہو جائے گی، 40 منٹ یہ بھی پورے ہونے والے ہیں. تو انشاءاللہ جمعرات کو ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے. کل کا دن ہے، آپ لوگوں کے پاس مشق کریں، اپنے قلم دوات سارے ہتھیار بالکل تیار رکھیں، اور اچھی مشقیں کر کے آپ لوگوں نے مجھے کلاس سے پہلے بھیج دینی ہے واٹس ایپ پر سیدھی تصویر صاف ستھری. تو انشاءاللہ پھر میں پہلے کریکشن کا سیشن ہوتا ہے ہمارا 10-15 منٹ کا، اور اس کے بعد پھر ہم آگے کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. جی انشاءاللہ. چلیں، بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.